ناظرین، ایک دفعہ کسی چھوٹے سے گاؤں کے اسکول میں ایک فلسفی کا پروفیسر آیا۔ وہ پروفیسر اپنے پڑھانے کے نت نئے اور دلچسپ طریقوں کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ جب وہ کلاس میں آیا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اپنے ہاتھوں میں اس نے ایک بڑا سا شیشے کا جار پکڑا ہوا تھا اور کندھے سے ایک تھیلا لٹکایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر بچوں کی توجہ فوراً اس کی طرف چلی گئی۔ بچوں کو یہ تو کنفرم ہو گیا تھا کہ وہ کوئی ٹیچر نہیں ہے اور انہیں پڑھانے نہیں آیا، اس لیے وہ بھی پرجوش ہو گئے تھے کہ آج کچھ نیا ہوگا۔ وہ پروفیسر سب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور شیشے کے جار کو ایک ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنے تھیلے سے کچھ پتھر نکالے۔ وہ پتھر ایک ٹینس بال جتنے بڑے تھے۔ اس نے ایک ایک کر کے وہ پتھر اس جار میں ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ بڑی احتیاط سے پتھر رکھ رہا تھا جہاں تک کہ جار میں اور پتھر ڈالنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ بچے بڑے غور سے اس ساری ایکٹیویٹی کو دیکھ رہے تھے۔ سارے پتھر جار کے اندر ڈالنے کے بعد پروفیسر نے سر اٹھا کر بچوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا یہ جار فل ہو گیا ہے؟ کیا یہ جار بھر گیا ہے؟ سب بچوں نے غور سے جار کو دیکھا۔ اب ایک بھی اور پتھر ڈالنے کی گنجائش باقی نہ تھی۔ سب بچوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، جی ہاں، بھر گیا ہے۔ پروفیسر انہیں دیکھ کر مسکرایا اور اپنے تھیلے میں سے ایک بیگ نکالا جس میں چھوٹے چھوٹے کنکر بھرے ہوئے تھے۔ بچے حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس نے وہ سب کنکر جار میں ڈالنا شروع کر دیے۔ وہ ایک ہاتھ سے جار کو ہلاتا جا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے کنکر اس جار میں ڈالتا جا رہا تھا۔ کنکر چونکہ پتھروں سے بہت چھوٹے تھے، اس لیے وہ آرام سے پتھروں کے اندر درمیان موجود خالی جگہ کے اندر جا رہے تھے۔ کنکر ڈالنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر بچوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، بچوں، کیا یہ جار بھر گیا ہے؟ بچے اب تھوڑے حیران تھے اور ہچکچا رہے تھے کہ کیا جواب دیں۔ آخر انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا کہ جی ہاں، بھر گیا ہے۔ ایک لفظ بھی بولے بغیر پروفیسر نے اپنے تھیلے سے ایک اور بیگ نکالا جس میں ریت بھری ہوئی تھی۔ پروفیسر نے اب وہ ریت اس جار میں انڈیلنا شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریت بھی اس جار کے اندر جانے لگی اور کنکریوں کے درمیان موجود خالی جگہ کو بھرنے لگی۔ بچے حیرت سے یہ سب ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اب تیسری دفعہ پروفیسر نے بچوں سے پوچھا، کیا جار بھر گیا ہے؟ سب بچے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید جار ابھی بھی نہیں بھرا ہوگا۔ اب پروفیسر نے بیگ میں سے پانی کی ایک بوتل نکالی اور جار میں انڈیلنا شروع کر دی۔ پانی جار میں جاتا رہا اور جب وہ جار پانی سے بھر گیا تو بچوں کو بھی یقین ہو گیا کہ شاید یہ اب فل ہو گیا ہے۔ پروفیسر نے بچوں کی طرف دیکھا اور سمجھانے والے انداز میں کہا، شیشے کا یہ جار ہماری زندگی کی طرح ہے۔ یہ بڑے پتھر جو میں نے پہلے ڈالے تھے، یہ ہماری زندگی کی اہم چیزیں ہیں، جیسے ہماری فیملی، ہمارے دوست، ہماری صحت۔ اگر باقی سب کچھ ہم سے چھن جائے، ہمیں چھوڑ جائے اور یہ پھر بھی ہمارے ساتھ ہوں تو یہ سب ایسا ہی ہے جیسے ہماری زندگی مکمل ہے، جیسے ہمارا جار بھرا ہوا ہے۔ کنکریاں ہماری زندگی میں دوسری وہ اہم چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہماری نوکری، ہمارا گھر، ہماری گاڑی، ریت،
جو ہے یہ ہماری زندگی کی عام اور معمولی چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ پروفیسر نے اپنی بات جاری رکھی، اگر ہم کنکریوں کو ریت کو پہلے اس جار میں ڈال دیتے تو جار میں پتھر ڈالنے کی جگہ ختم ہو جاتی۔ بالکل ایسا ہی ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا سارا وقت، ساری انرجی معمولی اور غیر اہم چیزوں میں برباد کر دیں گے تو آپ کے پاس اہم چیزوں کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا۔ اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی تخلیقی سرگرمیوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے پیاروں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنے کے لیے، اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ اگر آپ چیزوں کو ان کی اہمیت کے مطابق ترتیب نہیں دیں گے تو آپ کی زندگی کی اہم ترین چیزیں ادھوری رہ جائیں گی۔ پروفیسر نے پھر زور دے کر کہا، بڑے پتھروں کو ہمیشہ پہلے ڈالیں، ضروری کاموں کے لیے، ضروری رشتوں کے لیے پہلے ٹائم نکالیں۔ وہ ہماری زندگی کی بنیاد ہیں، زندگی کے اہم ستون ہیں۔ آپ کی فیملی، آپ کی صحت اور آپ کے خواب، انہیں سب سے پہلے ٹائم دیں۔ کنکریوں اور ریت کی طرح معمولی کاموں کو ان کی جگہ نہ لینے دیں، پتھروں کی جگہ کبھی نہ لینے دیں۔ زندگی کے آخر پر یہ پتھر ہی ہوں گے جو آپ کا ساتھ دیں گے، تو آپ کی زندگی میں ایک یادگار چیز ہوں گے۔ جیسے ہی پروفیسر نے بات مکمل کی، ایک ذہین سٹوڈنٹ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پوچھا، سر آپ نے پتھروں، کنکریوں اور ریت کی تو بات کی ہے، لیکن پانی کا ذکر نہیں کیا، اس کا بھی بتائیں، وہ ہماری زندگی میں کیا ہے؟ پروفیسر اس کی بات سن کر مسکرایا، پانی کو تو ہم بھول ہی گئے ہیں۔ پانی ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے ہماری زندگی ہمیں کتنی ہی بھری ہوئی کیوں نہ لگے، کتنی ہی مصروف کیوں نہ لگ رہی ہو، لیکن کسی دوست کے ساتھ ایک چائے یا کافی کا کپ پینے کی جگہ ضرور ہوتی ہے۔ دوست کے ساتھ 2-4 منٹ بات کرنے کی جگہ موجود ہوتی ہے، چاہے ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں۔ خوشی کے چھوٹے چھوٹے پرسکون لمحات کی جگہ ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں، کاموں میں بہت مصروف ہوتے ہیں، ہم زندگی میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، بعض اوقات زندگی کا اصل مطلب بھی بھول جاتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے اہم کیا ہے، ہمارے لیے ضروری کیا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک جار ہے، ہمارے پاس محدود ٹائم ہے، اس لیے اپنی زندگی کے جار کو بھرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، کیا ہم اسے کنکریوں اور ریت سے تو نہیں بھر رہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کو غیر ضروری کاموں میں اتنا مصروف تو نہیں کر رہے کہ زندگی کے اہم اور ضروری کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا؟ اس لیے اپنی زندگی کے جار کو ہمیشہ پہلے پتھروں سے بھریں، ان چیزوں کو ٹائم دیں جو اہم ہیں، آپ کے فیملی، آپ کی صحت، آپ کا مقصد اور آپ کے خواب، ان کے لیے سب سے پہلے ٹائم نکالیں۔ جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کی قدر کریں، اپنی صحت کو بہتر کرنے کا ٹائم نکالیں اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے پر کام کریں۔ زندگی چاہے کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، اس میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کا، چائے کافی پینے کا ٹائم ضرور نکالیں، کیونکہ زندگی کے جار میں پانی کی جگہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ زندگی میں ضروری ہے کہ ہم پتھروں، کنکریوں، ریت اور پانی میں ایک بیلنس رکھیں۔
چونکہ یہ سب مل کر ہماری زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ناظرین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔